بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب پہلے ایک حدیث پاک جو ہے وہ دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم جائیں گے قرآن مجید کے تفسیر کی طرف۔ یہ دیکھیں ایک حدیث پاک یہ جو ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ارشاد فرما رہے ہیں مغرب کے بعد کے اعمال کے بارے میں۔ تو یہ ذرا دیکھیے گا، مختلف احادیث آئی ہیں، ذرا یہ ایک حدیث دیکھیے گا، اس میں آپ نے فرمایا، یہ حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کو جب ابتدا ہو، یعنی مغرب ہو جائے، یا آپ نے فرمایا جب شام ہو جائے، دو الفاظ ہیں، شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو روک لو، ٹھیک ہے، اپنے گھروں میں روک لو، کیونکہ اس وقت شیطان پھیل جاتے ہیں، شیطان وہ پھیل جاتے ہیں۔ پھر جب رات کی ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور دروازے بند کر لو، اور اس وقت اللہ کا نام لو، کیونکہ شیطان بند دروازے نہیں کھولتا، اور اللہ کا نام لے کر اپنے مشکیزوں کا منہ باندھ دو، اللہ کا نام لے کر اپنے برتنوں کو ڈھک دو، خواہ کسی چیز کو چوڑائی میں رکھ کر ہی ڈھک دو، اور اپنے چراغ سونے سے پہلے بجھا دیا کرو۔ یہ ہے مکمل حدیث شریف جو آپ نے بھیجی تھی مجھے، ٹھیک ہے۔ اس میں آپ نے بہت ساری چیزوں کو دیکھا کہ مغرب کے بعد جو ہے وہ اندھیرا پھیل رہا ہوتا ہے، اس وقت کیا کیا ہوتا ہے اور کیا کیا ہمیں کرنا چاہیے، اور یہ اچھی خواتین یہی ہوتی ہیں جو یہ کرتی تھی آج سے 50 سال پہلے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رات کا اندھیرا شروع ہونے پر یا رات شروع ہونے پر اپنے بچوں کو اپنے گھر میں روک لو، کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلنا شروع کرتے ہیں۔ پھر جب عشاء کے وقت میں سے ایک گھڑی گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو کہ چلے پھریں کودیں، کھیلے کودے، پھر اللہ کا نام لے کر اپنے دروازے بند کرو، اللہ کا نام لے کر اپنے چراغ بجھا دو، پانی کے برتن اللہ کا نام لے کر ڈھک دو، اور دوسرے برتن بھی اللہ کا نام لے کر ڈھک دو، اور اگر ڈھکن نہ ہو تو درمیان میں سے کوئی چیز رکھ دو، یعنی اس کے اوپر کوئی چیز ہونی چاہیے، چاہے پورا بند نہ ہو تب بھی۔ تو یہ ہے وہ حدیث پاک جو آپ نے دیکھی۔ تیسری حدیث بھی سنیے گا، آپ نے فرمایا جب رات کا اندھیرا شروع ہو، جب شام ہو جائے تو اپنے بچوں کو اپنے پاس روک لیا کرو، کیونکہ شیاطین اسی وقت پھیلتے ہیں، البتہ جب ایک گھڑی رات گزر جائے تو انہیں چھوڑ دو اور اللہ کا نام لے کر دروازے بند کر لو، کیونکہ شیطان کسی بند دروازے کو نہیں کھولتا، ٹھیک ہے جی۔ اور انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یہ حدیث جو ہے مختلف صحابہ کرام سے روایت ہے، اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا نام لیا کرو۔ یہ حدیث پاک جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں، صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داود، مسند حمیدی، اور سب میں جو ہے یہ حدیث شریف جو ہے مختلف الفاظ کے ساتھ جو ہے وہ وارد ہوئی ہے، اور یہی اسی طرح کی حدیث پاک ہے۔ اب اس سے کیا کیا پتہ چلتا ہے، ذرا میں کچھ ان سے پوچھتا ہوں، کچھ آپ کو بتاتا ہوں پھر۔ شروع رات میں چلنا مکروہ ہے، مغرب کے وقت چلنا پھرنا، گھومنا پھرنا، یہ ساری چیزیں کرنا مکروہ ہے، یہ اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے۔ اس کی اصل ہمیں کہاں ملتی ہے، ذرا دیکھیں اس بات کو، اب آپ ذرا دیکھیے گا، وہ جو سورہ الفلق ہے، سورہ فلق میں دیکھیں تو دو چیزوں سے جو ہے وہ دو صورتیں ہیں جو کہ پناہ کے لیے آئی ہوئی ہیں، اس کو معوذتین کہتے ہیں، جس کے وسیلے سے ہم لوگ جو ہیں اللہ سے پناہ مانگتے ہیں۔ تو اس میں آپ نے دیکھا نا کہ فرمایا وہ کہ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اور اندھیرے سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ پھیلے۔ تو یہ جب پھیلنا شروع کرتے ہیں اس وقت شیاطین جو ہوتے ہیں یہ لوگ راستوں میں ہوتے ہیں، اور بچوں پہ اس کا اثر ہوتا ہے، یہ ہمیں اس حدیث پاک سے پتہ لگا۔ حضرت جابر بن عبداللہ کی جو روایت ہے، جب سورج ڈوب جائے تو اپنے جانوروں کو نہ چھوڑو، یہ ذرا دیکھیں، جب سورج ڈوب جائے تو اپنے جانوروں کو نہ چھوڑو یہاں تک کہ رات کے ابتدائی سیاہی چلی جائے، کیونکہ شیاطین سورج ڈوبنے کے بعد فساد مچاتے ہیں، یہاں تک کہ رات کی ابتدائی سیاہی چلی جائے، یعنی ہر شے کا وہ حصہ جو پھیل جائے۔ مستحب یہ ہے کہ مغرب کے وقت سفر قدر موقوف کر لیا جائے، مغرب کے وقت، پھر اندھیرا چھانے پر باقی سفر کیا جائے۔ اچھا، اسی طرح جو ہے سوتے وقت چراغ بجھا دینے کا فائدہ دوسری بات میں مذکور ہے کہ چوہا کیا ہے، چوہا بتی منہ میں دبا کر کھینچ کر لے جاتا ہے، اکثر گھروں میں آگ لگ جاتی ہے، لہٰذا ہر حال میں ضروری ہے کہ سوتے وقت چراغ بجھا دیے جائیں، روشنی گل کر دی جائے۔ اسی طرح یہ جو حدیث پاک ہے، طبی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ رات کو روشنی گل کر کے سونا بہت آرام کا باعث ہوتا ہے،
چراغ جلتا چھوڑنے کا کیا حدیث میں یہ نقصان بیان ہوا ہے کہ چوہیا لوگوں کے گھروں کو جلا ڈالتی ہے، چوہیا یعنی وہ جلدی بتی کو گھسیٹ کر لے جاتی ہے، جس سے گھر میں جو ہے وہ آگ لگ جاتی ہے۔ معلوم ہوا کہ بجلی، گیس، کوئلے کی انگیٹھی جلتی چھوڑ کر سونا بہت مضر صحت ہے، خطرناک ہے، اس سے بھی آگ لگ جاتی ہے، بجلی کا سرکٹ شارٹ ہو جاتا ہے، گیس کی وجہ سے لوگوں کی اموات واقع ہوتی ہے۔ اگر ضرورت ہو تو بجلی کا ہلکی روشنی والا بلب روشن کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس میں یہ خطرہ نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ نے دیکھا کہ جو مین بات ہے وہ یہ ہے کہ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ، کہ مغرب کا جو ٹائم ہوتا ہے یہ بڑا خطرناک ہوتا ہے۔ مغرب کے بعد عشاء کے بعد جو ہے نا، عشاء کے بعد تک یہ ایک حصہ ہے مغرب کا، ٹھیک ہے۔ جب ہم روزے کی افطاری کی بات کرتے ہیں اس میں بھی یہ ہے کہ رات شروع ہونے تک، اور وہ ہوتی ہے مغرب کا ٹائم، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے کیا دیکھنا ہے کہ مغرب سے عشاء تک کا بھی جو ٹائم ہے نا، اس میں آپ نے بچوں کو گھر میں رکھنا ہے، اس کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو کھیلنے دے سکتے ہیں، عشاء کے بعد وہ کھیلتے پھرتے رہیں، چونکہ اس کے بعد شیطان مصروف ہو جاتے ہیں، تو اس وقت نہیں کھلا چھوڑنا چاہیے بچوں کو، نہ ہی جانوروں کو کھلا چھوڑنا چاہیے، بلکہ اگر آپ سفر کر رہے ہیں جانوروں پہ تو اس کو بھی جو ہے آپ موقوف کر دیں تھوڑی دیر کے لیے، مستحب ہے، یعنی اچھا ہے یہ۔ تو اس حدیث پاک سے ہم نے یہ چیزیں سیکھی، اور بھی انتہائی زیادہ اس سے جو ہے نا معلومات مل سکتی ہے، بڑی پیاری حدیث پاک ہے یہ۔ مہپارا آپ کو کچھ سمجھ آئی اس بات کی، اس کی اس کے جی سر، الحمد للہ سمجھ میں آ رہی ہے، مطلب مغرب سے عشاء تک کا ٹائم ہے یہ۔ یعنی جی جی، اچھی حدیث سمجھ۔ پاک میں آئے گا کہ ایک گھڑی جو ہے وہ یہی ہے، یہ جو ہماری مغرب سے لے کے، چونکہ اس میں جو ہوتی ہے، جو شفق ہوتی ہے، وہ شفق آپ کی ختم ہو جاتی ہے نا، اور اس کے بعد ہی ہم عشاء شروع کرتے ہیں، جب سفیدی پھیل جاتی ہے نا رات کی، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس کے بعد پھر جو ہے وہ عشاء پڑھتے ہیں۔ عشاء کا ٹائم شروع ہوتا ہی اس وقت ہے جب مغرب کی گھڑی نکل جاتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ عشاء کے بعد ٹھیک ہے، لیکن یہ مغرب کے بعد صحیح نہیں ہے۔ اور دروازوں کو ایک جو اہم بات ہم نے سیکھی یہاں پر یاد رکھیں، بعض اوقات ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم کیوں دروازے لاک کر رہے ہیں، اس سے کیا فائدہ ہوگا لاک کرنے سے دروازہ، گھر میں تو کوئی چور تو آتا نہیں ہے، مین گیٹ تو ویسے ہی بند ہے، لیکن نہیں، شیاطین جو ہوتے ہیں نا یہ بھی اندر آتے ہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ اور اسی سے جو ہے اور بھی بہت ساری جو ہے نا وہ چیزیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں کہ آپ جو ہے خود کو کبھی الگ کمرے میں بھی، آپ اگر اکیلے بھی ہیں تو کبھی بھی پورے کپڑے نہ اتارا کریں، شیاطین اور جنات ہوتے ہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں۔ اپنے آپ کو ہمیشہ، حتیٰ کہ غسل کے وقت بھی آپ کے جو ہے وہ بدن پہ کپڑا ہونا چاہیے، تو یہ بہت ضروری ہے۔ ہم بستری کے وقت بھی کپڑا ہونا چاہیے، چادر ہونی چاہیے آپ کے اوپر۔ اور اب تو یہ پھیل گیا ہے سارا کچھ، اب تو یہ جو ہیڈن کیمراز ہوتے ہیں، اسپائی کیمراز ہوتے ہیں، انہوں نے بھی جو ہے وہ لوگوں کی آنکھیں کھول دی ہیں، لوگ وہ حیران ہو گئے ہیں کہ کیا ہو رہا ہے ہمارے ساتھ، گھروں کے اندر بھی اس لوگوں کی عزتیں محفوظ نہیں ہیں۔ تو یہ بہتر یہ رہے گا کہ آپ ہمیشہ لوک لگایا کریں، شیطان جو ہوتے ہیں کسی بند دروازے کو نہیں کھول سکتا، یہ اللہ تعالیٰ نا جانوروں کے، اور یہ جو ہے نا جیسے سانپ ہے کبھی چرپائی پہ نہیں چڑھتا، اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں کہ اللہ پاک نے ان کو قدرتی نہیں دی، حکم نہیں ہے ان کو کہ وہ ایسا کریں۔ تو یہ جو ہوتے ہیں شیطان جو ہوتے ہیں یہ بند دروازوں کے اندر نہیں آتے، لوک ضرور لگایا کریں، دروازہ ضرور بند کر دیا کریں، اور کھلا پانی کبھی نہ چھوڑیں، کبھی بھی کھلا پانی نہ رکھیں، ویسے بھی نہیں رکھتے لوگ، لیکن نہیں رکھنا چاہیے، ہمیں یہ بھی اس سے پتہ چلا ہے۔ چلیں کافی ہے، چلے اس ہمیں چیز سمجھ آ گئی ہے نا، جی ہلکی جی ہلکی، سر، جزاک اللہ خیر سر۔ یہ بہت اچھا، الحمد للہ الحمد للہ۔ اچھا جی، تو ہاں ٹھیک ہے، آج بھی وہ مہاپارا بزی ہے اپنا، آمنہ کہہ رہی تھی وہ آج بھی پارٹی ہے۔ دیکھو پاکستان میں یہ ان کو لگتا تھا جیسے ہم مذاق کر رہے ہیں نا، ان کو ایسے لگتا تھا آمنہ کو کہ اور عائشہ کو کہ ہم شاید مذاق کر رہے ہیں، کلاس میں نہیں آتے تو ہم لیٹ ہو جاتے ہیں یا گرمی میں بیٹھے ہیں، کتنے روتے تھے ہم لوگ۔ اور یہ دونوں بہنیں آئی ہیں تو دیکھو تیسرا دن ہے آج، تو یہ لگی ہیں بس، کبھی کیا ہے کبھی کیا ہے، یہاں یہاں سر سب سے زیادہ تو میرا ریکارڈ لگتا تھا، نیٹ نہیں، یوں نہیں، ہاں لائٹ نہیں، اب دیکھ۔ بس یہ اصل میں بھی بڑا نا، ہم جگاڑ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ابھی لیٹ نہیں ہے میرے پاس، لیٹ کوئی نہیں ہے ہمارے پاس، ابھی میں نے 2 بیٹریاں چارج کی ہوئی بیٹھا ہوا ہوں، اور بچوں جگاڑ لگا کے ہم زندگی گزار رہے ہیں بس، بنیادی سہولیات ہی نہیں ہے ہمارے پاس، بس اللہ پاک معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بہترین رکھیں، باقی تو بس آزاد ملک میں ہیں ہم، پاکستان آزاد ہے، اچھا مبارک ہو، مبارک ہو، مبارک ہو۔
جو ہے ہم نے کل اس صورت کو ہم نے کل سن لیا تھا، تو میں اس میں نہیں جاتا، مطلب آگے چلتا ہوں، تفسیر کو تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اور اس پہ اکتفا کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے یہ دوسری آیت اب جو ہے نا وہ آ رہی ہے، یہ بلکہ تیسری آیت ہے، جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا، اس سے پہلے والی آیت ہم پڑھ چکے ہیں نا، یہ والی آیت ہم پڑھ چکے ہیں کیا؟ یہ والی آیت وعلم آدم الاسماء کلہا، یہ نہیں پڑھی ہم نے، نہیں سر، یہ نہیں پڑھی تھی۔ ہاں یہ نہیں پڑھی ہم نے۔ اچھا جی، یہ دوسری آیت ہے، ہاں دوسری آیت یہ والی ہے آدم علیہ السلام کے حوالے سے کہ فرشتوں نے کہا کہ آدم کو بنانے کی کیا ضرورت ہے جبکہ ہم موجود ہیں، ہم تسبیح کرتے ہیں، تحمید کرتے ہیں اور تقدیس کرتے ہیں، تو ہم کافی ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا تم نہیں جانتے، میں جانتا ہوں۔ تو اس کے بعد اللہ پاک نے ان کو آدم علیہ السلام کی شرف ان کو حاصل تھا، وہ شرف وہ سارا دکھا دیا، فرشتوں کو دکھایا۔ اللہ پاک نے کیا کیا؟ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ پاک پیغمبروں کو خود سکھاتا ہے۔ یہ اللہ پاک کا ایک شان ہے اللہ پاک کی کہ وہ اپنے برگزیدہ بندوں کو خود سکھاتا ہے اور اب تک سکھا رہا ہے۔ جتنے بھی اولیاء اللہ ہوتے ہیں ان کے پاس بھی ایک علم ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں علم لدنی۔ علم لدنی جو ہوتا ہے، آپ نے سنا ہوگا حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ پاک نے فرمایا کہ ایک بندہ ہے میرا، موسیٰ کو کہا جاؤ، اور بندہ ہے اس کے پاس میرا عطا کردہ علم ہے، آج تک یہ چل رہا ہے، عجیب سا علم ہے، اور یہ اس کی برکات ہم بھی میں اس سے مستفید ہوتے ہیں، بڑا عجیب ہوتا ہے، بہت عجیب ہوتا ہے کہ اللہ پاک نے خود سکھایا۔ اور الرحمن علم القرآن، آپ نے سنا ہے نا، علم القرآن، قرآن خود سکھایا، رحمان نے سکھایا۔ کس کو سکھایا؟ رسول اللہ کو سکھایا۔ تو یعنی یہ آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ پاک خود سکھاتا ہے انبیاء کرام کو۔ تو یہاں پہ فرمایا وَعَلَّمَا، اور سکھایا آدم کو الاسماء، نام، اسم، نام سکھائے۔ اب نام سکھا دیے، کلہا، سب کے سب، سارے نام سکھا دیے۔ ثم، پھر عرضہم، عرض کیا، عرض کا مطلب ہے کہ اس کو پیش کیا، علی الملائکتی، ملائکہ پر وہ چیزیں۔ فقالا، اور پھر فرمایا انبئونی، مجھے خبر دو۔ انبئونی میں دیکھو تو نبی کا لفظ چھپا ہوا ہے، نبی جو ہوتا ہے نبا کا مطلب ہوتا ہے خبر، خبر دینا۔ انبئونی، مجھے خبر دو سارے، باسماء ہؤلاء، ان چیزوں کے ناموں کے بارے میں خبر دو، ان کنتم، اگر تم سب ہو، صادقین، سچے۔ اے فرشتوں، اگر تم سچے ہو کہ تم کافی ہو تو ذرا مجھے ان چیزوں کے نام بتا دو۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھا دیے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم پر تمام اشیاء پیش فرمائی اور بطور الہام کے آپ کو ان تمام چیزوں کے نام، کام، صفات، خصوصیات، اصولی علوم اور صنعتیں سکھا دی کہ یہ فلاں فلاں چیزیں ہیں، یہ سارا کچھ سکھا دیا، یعنی جو کچھ بھی ہونا تھا زمین پہ سب کچھ سکھا دیا۔ یہ شرافت اور فضیلت حضرت آدم کو اس لیے ملی کہ انہیں وہ علم حاصل ہے جس سے فرشتے خالی ہیں۔ فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو تمام نام بتا دیے، یعنی ان کے تمام اولاد کے نام۔ یہ کیا سکھایا ہے؟ ذرا سمجھو بات کو کہ کیا سکھایا۔ اس پہ مختلف تفسیریں ہیں۔ ابھی اوپر ہم نے کیا پڑھا کہ ہر چیز کا نام اور اس کی خاصیتیں اور اس کے کام اور اس کی جو چیز اس میں پائی جاتی ہیں وہ سب سکھا دیا۔ اب دوسری تفسیر میں دیکھو کیا کہتے ہیں کہ تمام جانوروں کے نام سکھا دیے، زمین، آسمان، پہاڑ، تری، خشکی، گھوڑے، گدھے، برتن، چرند، پرند، فرشتے، تارے وغیرہ تمام چھوٹی بڑی چیزوں کے نام سکھا دیے۔ امام ابن جریر فرماتے ہیں کہ فرشتوں اور انسانوں کے نام معلوم کرائے گئے تھے کیونکہ اس کے بعد اردوہم آتا ہے اور یہ ذی عقل لوگوں کے لیے آتا ہے، لیکن یہ کوئی ایسی معقول وجہ نہیں جہاں ذی عقل اور غیر ذی عقل جمع ہوتے ہوں، وہاں جو لفظ لایا جاتا ہے وہ عقل و ہوش رکھنے والوں کے لیے ہی لایا جاتا ہے، جیسے قرآن میں فرمایا اتنا مشکل کرنے کے بعد اس کو ہم لو یہاں سے یہاں تک۔ اللہ تعالیٰ نے تمام جانوروں کو پانی سے پیدا کیا، جن میں سے بعض تو پیٹ کے بل خود کو گھسیٹتے ہیں، بعض دو پیروں پر چلتے ہیں، بعض چار پاؤں پر چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ بس اس آیت سے ظاہر ہوا کہ ہر ذی عقل
ذی عقل بھی داخل ہے مگر صیغے سب ذی عقل کے ہیں. اچھا جی اس کو بھی. اچھا علاوہ عظیم، علاوہ عظیم کو بھی سائڈ میں کر دو. صحیح قول کیا ہے؟ صحیح قول اس بارے میں کہ تمام چیزوں کے نام سکھائے ہیں، ذاتی نام بھی، صفاتی نام بھی، اور کاموں کے نام بھی. جیسا کہ حضرت عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ گوز کا نام تک بھی بتا دیا، یعنی وہ جو گند میں جاتا ہے ہر چھوٹی بڑی چیز کا نام جو ہے بتا دیا. انبئونی باسماء ہؤلاء کا مطلب یہ ہے کہ تمام فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ان سے فرمایا کہ تم اپنے اس خیال میں سچے ہو کہ تم سے زیادہ علم والا کوئی مخلوق نہیں اور خلافت کے تم ہی مستحق ہو، تو ان چیزوں کے نام بتاؤ ذرا. کیونکہ خلیفہ کا کام اختیار استعمال کرنا ہے، کاموں کی تدبیر کرنا ہے، عدل اور انصاف قائم کرنا ہے. یہ بغیر اس کے ممکن نہیں کہ خلیفہ کے ان تمام چیزوں کا علم ہو جن پر اسے اختیار دیا گیا ہے، جن کا اسے علم فیصلہ کرنا ہے. جس کو فیصلہ کرنا ہے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے. عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ سبحان اللہ کے معنی کیا ہیں؟ سبحان اللہ. ابھی اس کا ذکر بعد میں آ رہا ہے. فرشتے کہتے ہیں سبحانکا، تو وہ کیا معنی ہے ایسا؟ اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرنا، ہر وہ برائی سے کیا ہے؟ منزہ ہے. وہ ہر برائی سے منزہ ہے. اچھا برائی سے منزہ نہیں بلکہ ہر اس چیز سے بھی جو ہے منزہ ہے جو ہمارے لیے بڑی خوشبختی کی چیز ہوتی ہے. یعنی ہمارے بچے ہوتے ہیں، اللہ پاک بچوں سے بھی جو ہے منزہ ہے. نہ اس کا کوئی جوڑا ہے، نہ کوئی شریک ہے، نہ ہی کوئی دوست ہے. یہ حالانکہ ہمارے لیے تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوتی ہے، ہمارے لیے تو یہ اعزاز ہوتا ہے کہ ہمارے بچے ہیں، بیویاں ہیں، ہمارے دوست احباب ہیں، پڑوسی ہیں، اور ہم پتنی ہمارے شاگرد ہیں، ہماری لکھی ہوئی کتابیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے سب سے پاک ہے، ہر چیز سے. اس کو کہتے ہیں سبحان اللہ. اللہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر خامی سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے تو. حضرت عمر نے حضرت علی کو اور اپنے پاس کے دوسرے اصحاب سے ایک مرتبہ سوال کیا کہ آیت لا الہ الا اللہ تو ہم جانتے ہیں، لیکن یہ دعا جو ہے سبحان اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ تو حضرت علی نے جواب دیا کہ اس کلمہ کو باری تعالیٰ نے اپنے نفس کے لیے پسند فرمایا ہے اور اس سے وہ خوش ہوتا ہے، اور اس کا کہنا اسے محبوب ہے. کوئی سبحان اللہ کہے تو وہ خوش ہو جاتا ہے. لازم بات ہے وہ خوش تو ہوتا ہے کہ جنت میں ایک پودا لگ جاتا ہے اس بندے کے نام جو سبحان اللہ کہتا ہے. اور ہمارے آقا نے فرمایا کہ صبح جو لوگ پڑھتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اور شام کو بھی کہتے ہیں 100 دفعہ، تو ان کے گناہ چاہے سمندر کے جھاگ کے برابر ہو، اللہ پاک سارے صاف کر دے گا. اور یہ وہ کلمات ہیں جو کہ رحمان کو بہت پسندیدہ ہے اور ترازو میں بہت بھاری ہیں. حضرت میمون فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم ہے اور تمام برائیوں سے پاکیزگی کا بیان ہے. حضرت آدم نے نام بتا دیے کہ تمہارا نام جبریل ہے، تمہارا نام میکائیل ہے، تمہارا اسرافیل ہے. یہاں تک کہ چیل، کوے وغیرہ سب کے نام بھی جب ان سے پوچھے گئے تو انہوں نے بتا دیے. جب حضرت آدم کی یہ فضیلت فرشتوں کے معلوم ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے فرمایا دیکھو، اللہ نے فرمایا کہ دیکھو میں نے تم سے پہلے نہیں کہا تھا کہ میں ہر پوشیدہ اور ظاہر کیے جانے والے چیز کو جاننے والا ہوں. فرشتوں کا یہ کہنا کہ زمین میں ایسی شخصیت کو کیوں پیدا کرتا ہے جو فساد کرے گا، خون بہائے گا، یہ تو وہ قول ہے جسے انہوں نے ظاہر کیا. یہ تو کہا نا، یہ تو ہمیں پتہ لگ گیا کہ فرشتوں نے ایسے کہا کہ فساد کرے گا، خون بہائے گا. کچھ چیزیں انہوں نے چھپائی، وہ کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ اس نے چھپایا کیا تھا؟ وہ ابلیس کے دل میں غرور اور تکبر تھا، کینہ تھا، وہ بغض تھا. وہ اس نے جو انبیاء کے ساتھ رکھا وہ جو ہے وہ چھپایا. اللہ پاک نے فرمایا میں جو ہر چھپی چیز کو بھی جانتا ہوں. عبداللہ بن عباس نے بھی یہ کہا، عبداللہ بن مسعود نے، بعض صحابہ کرام نے، سعید بن جبیر نے، مجاہد، سب نے جو ہے اس کو پسند کیا ہے. یہ علم جو ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ آدم علیہ السلام کو انہوں نے سجدہ کیا تو علم اس میں سے ایک مین جو تھا وہ فیکٹر تھا کہ علم کی وجہ سے جو ہے فرشتوں پہ ان کی جو ہے وہ ان کا روب آیا. دیکھیں اب یہ کیا ہوا ہے، ذرا دو چیزیں یہاں سمجھنے والی ہے. ایک تو بعد میں سیکھیں گے بعد والی آیت میں، ایک اس آیت میں سیکھ لیں کہ علم کے فضائل بہت زیادہ ہیں. کوئی بھی علم والا جو ہوتا ہے اس کی فضائل بہت، اللہ پاک علم سے درجات بلند کرتا ہے. اللہ پاک فرمایا قرآن مجید میں ہی فرمایا کہ جو علم حاصل کرنے والے ہوتے ہیں ان کے اللہ پاک درجات بلند کرتا ہے، اور وہی لوگ جو ہیں اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں صحیح طریقے سے، جو لوگ علم والے ہوتے ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے فرشتوں پر افضل ہونے کا سبب علم ظاہر فرمایا. اس سے معلوم ہوا کہ علم خلوتوں، تنہائیوں کی عبادت سے افضل ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پر نور علیہ السلام نے مجھ سے ارشاد فرمایا، اے ابو ذر، تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی کتاب سے
ایک آیت سیکھی ہو یہ تمہارے لیے 100 رکعت نفل پڑھنے سے بہتر ہے، اور تمہارا اس حال میں صبح کرنا کہ تم نے علم کا ایک باب سیکھا ہو جس پر عمل کیا گیا ہو یا نہ کیا گیا ہو، یہ بھی سیکھو بھائی، تو یہ تمہارے لیے 1000 نوافل سے بہتر ہے۔ یہ دیکھو ابن ماجہ یعنی کہ ستہ کی حدیث پاک ہے۔ حضرت حذیفہ بن یمان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی فضیلت عبادت کی فضیلت سے زیادہ ہے، اور تمہارے دین کی بھلائی تقوی اختیار کرنے میں ہے۔ علم حاصل کرو اور اس پہ کیا کرو؟ پھر عمل کرو۔ انبیاء جو ہوتے ہیں فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں، یہ ایک بہت بڑا ایک عقیدے کا مسئلہ ہے کہ کیا جبرائیل جو ہیں وہ افضل ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ افضل ہیں؟ ٹھیک ہے جی، جو فرشتے ہوتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں یا پھر جو انبیاء کرام ہوتے ہیں وہ افضل ہوتے ہیں؟ اس کے بارے میں بتایا کہ انبیاء جو ہوتے ہیں یہ فرشتوں سے افضل ہوتے ہیں۔ واقعہ آدم سے یہ بھی معلوم ہوا کہ فرشتوں نے کیا کیا؟ سجدہ کیا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا۔ اور باقی بھی جو ہے وہ عقائد سے جو ہمیں پتہ ہے، دیکھو حضرت آدم کو اللہ تعالیٰ نے اپنا خلیفہ بنایا، اور اس بات کی دلیل ہے کہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ ہر شخص یہ بات اچھی طرح سے جانتا ہے کہ بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے زیادہ نزدیک جو ہوتے ہیں، بادشاہ کے نزدیک لوگوں میں سب سے بڑے مرتبہ والا وہ شخص ہوتا ہے جو ولایت اور تصرف میں بادشاہ کا قائم مقام ہو۔ حضرت آدم فرشتوں سے زیادہ علم رکھنے والے تھے، اور جسے زیادہ علم ہو وہ افضل ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، پوچھو ان سے پوچھو کہ کیا جو لوگ جاننے والے ہیں، علم والے ہیں، وہ بہتر ہیں، وہ برابر ہو سکتے ہیں ان کے جو نہیں جانتے؟ دیکھا آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ فرشتوں سے افضل ہے، کیونکہ سجدے میں انتہائی تواضع پائی جاتی ہے۔ کسی کے سامنے انتہائی تواضع وہی کرے گا جو اس سے کم مرتبے میں ہوگا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، اللہ نے آدم، نوح اور ابراہیم کی اولاد اور عمران کی اولاد کو سارے جہان والوں پر چن لیا۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو تمام مخلوقات پر چن لیا، اور تمام چونکہ مخلوقات میں فرشتے بھی داخل ہیں، اس لیے ان پر بھی ان انبیاء کو چنا گیا، لہٰذا وہ فرشتوں سے افضل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، اور ہم نے تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ چونکہ عالمین میں فرشتے بھی شامل ہیں، اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بھی رحمت ہوئے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرشتوں کے لیے رحمت مطلق ہے تو یقیناً ان سے افضل بھی ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زیر زمین ہیں، 2 زمین پر ہیں وزیر میرے۔ آسمانوں میں میرے 2 وزیر جو ہیں وہ حضرت جبرائیل اور حضرت میکائیل ہے، اور زمین میں میرے 2 وزیر حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق ہیں۔ اس حدیث سے بھی معلوم ہوا کہ حضور پر نور بادشاہ کی طرح ہے، اور حضرت جبرائیل اور میکائیل دونوں ان کے وزیروں کی طرح ہے، اور چونکہ بادشاہ وزیر سے افضل ہوتا ہے اس لیے ثابت ہوا کہ حضور پر نور فرشتوں سے افضل ہیں۔ بہرحال یہ ایک بہت بڑا ایک مسئلہ ہے، تو یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے اس بارے میں۔ اس کے علاوہ یہ جو دوسری آیت ہے کوئی، ٹھیک، اچھا، قالوا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ فرشتوں نے کہا، جب اللہ نے کہا نا کہ اب ذرا ان کے نام بتا دو، ایک منٹ یار، امبری لگی اوپر اڑا بچے کٹوری کی، کٹوری کرو۔ اچھا جی، قالو فرمایا، یا اللہ خیر، فرمایا ان فرشتوں نے عرض کیا، دیکھو فرمانا بڑا بڑا فرماتا ہے، اور چھوٹا جو ہوتا ہے وہ عرض کرتا ہوتا ہے ہمیشہ۔ قالو عرض کیا، فرشتوں نے عرض کیا، سبحانکا، یہ بہت اچھی بات ہے، بہت پیاری بات کی فرشتوں نے، کہ انہوں نے عرض کیا کہ سبحانکا، تو پاک ہے مولا، تو ہر عیب سے پاک ہے۔ دیکھو ہمیں ہر وقت سبحانک کہنا چاہیے، جب بھی ہم دعا شروع کیا کریں گے نا، اللہ سے بات کرتے ہیں تو سبحان اللہ کہنا چاہیے۔ سبحانکا، تو پاک ہے، کس چیز سے پاک ہے؟ ابھی ہم نے بات کی اس بارے میں کہ تو پاک ہے، ہر عیب سے پاک ہے، ہر مخلوق کی ہر صفت سے پاک ہے، تو جگہ سے پاک ہے، تو وزن سے پاک ہے، تو سمت سے پاک ہے۔ اس کے بارے میں ہم نے بات کی ہے کہ نہیں، پتہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ کہاں ہے اور کیسے ہے، ہم اللہ پاک کے بارے میں نہیں سوچ سکتے، اللہ تعالیٰ انسان کے ذہن میں نہیں آ سکتا۔ تو پاک ہے، لا علم لنا، ہمارے پاس کوئی علم نہیں ہے، الا سوائے ما علمتنا، جو تم نے ہمیں سکھایا،
ہمارے پاس صرف وہی علم ہے جو تم نے سکھایا. دیکھو یہ جو ہماری انٹیلیجنس ایجنسیاں ہوتی ہیں نا ہمارے پاس، جو ہمارے بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں، جو پاکستان کو سنبھال کے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے سروں پہ اور بہت حفاظت کر رہے ہیں، بہت زیادہ کر رہے ہیں، اور کچھ زیادہ ہی ہو گیا. وہ جو کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا چلتا کہ ہمارے اوپر کے لوگ کیا ان کو خبر ہے ان کے پاس، اور نیچے والوں کے پاس کیا خبر ہے. ان کو بڑی محدود قسم کی معلومات ہوتی ہے. ان کو نہیں پتا چلتا کہ میں نے آگے، یہ سمگلروں میں بھی یہ ہوتا ہے، سمگلروں کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم جو چیز پہنچا رہے ہیں فلاں جگہ تک، اس سے آگے کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ اس سے آگے کیا ہونے والا ہے، ان کو پروسیس کا نہیں پتا چلتا. تو یہ فرشتوں نے کیا کہا کہ ہمیں تو صرف اتنا ہی پتا ہے جو تو نے ہمیں بتا دیا، کہ تو نے رکوع میں رہنا ہے، تو نے سجدے میں رہنا ہے، تو نے قیام میں رہنا ہے، تمہارا کام پانی برسانا ہے، تمہارا کام رزق پہنچانا ہے، تم نے روح کا قبض کرنی ہے. جو کچھ بتایا گیا ہے ہمارے پاس وہی علم ہے بس. اور یہ عاجزی، یہ بہت اچھی بات ہے. فرشتے فرشتے رہ گئے نا، اعلیٰ علیین میں ہے، اللہ کی تجلیات میں رہتے ہیں، قرب عرش میں ہے، اللہ کے ان پہ نظر کرم ہے. اور فرشتوں کے پاس کیونکہ وہ عاجزی اختیار کرتے ہیں. انہی ظالموں میں جو وہ ظالم تھا، وہ شیطان، اس نے کیا کہا کہ میں اچھا ہوں، میں اچھا ہوں. اسی وجہ سے جو ہے وہ تباہ و برباد ہو گیا، دور ہو گیا، مردود ہو گیا. بہت شکریہ بچے. رقم سے سب سے سر پاس کی ادھر کا بمبے نا، ادھر کا بمبے نا، ادھر نا آواز. شاباش. الحمدللہ. اچھا جی، تو اتنا ہی. اچھا یہ دعا ہم پڑھتے ہیں جب امتحان کے لیے بیٹھتے ہیں نا ہم لوگ، بچوں کو پیپر کرواتے ہیں، تو یہ دعا پڑھنی چاہیے. کہ یا آپ کوئی تقریر کر رہے ہیں، کوئی بیان کرنا چاہتے ہیں، تو یہ دعا پڑھا کریں کہ ہمارے پاس وہی علم ہے جو تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے. انک انت العلیم الحکیم، بے شک تو ہی خوب جاننے والا، خوب حکمتوں والا ہے. آپ ہر نقص سے، ہر عیب سے، ہر ضعف سے، ہر احتیاج سے مبرہ اور منزہ ہیں، عرفہ اور اعلیٰ ہیں. فرشتوں نے یہ کہا. لا علم لنا الا ما علمتنا، اس کی یہی تعبیر بہتر معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اس کائناتی حکومت میں ملائکہ کی حیثیت در حقیقت اس کے کارندوں کی ہے. چنانچہ ہر ایک کو صرف اس کے شعبے کے مطابق علم دیا گیا ہے. ان کا علم جامع نہیں ہے، ان کے پاس تمام چیزوں کا مجموعی علم حاصل کرنے کی استعداد نہیں ہے. مثلا کوئی فرشتہ بارش کے انتظام پر معمور ہے، کوئی پہاڑوں پر معمور ہے، جس کا ذکر سیرت میں آتا ہے کہ جب طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پتراؤ ہوا تو اس کے بعد ایک فرشتہ حاضر ہوا کہ مجھے ملک الجبال ہوں، ملک الجبال، اللہ نے مجھے پہاڑوں پر معمور کیا ہوا ہے. اگر آپ فرمائیں تو میں ان دو پہاڑوں کو آپس میں ٹکرا دوں جن کے درمیان وادی طائف ہے، تو یہ کیا ہو جائیں گے؟ یہ ہلاک ہو جائیں گے، سارے کے سرما بن جائیں گے. آپ نے فرمایا نہیں، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ ان کی آئندہ نسلوں کو ہدایت دے دے. بہت بہت بہت. تو فرشتے اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمام خدمت پر معمور ہوتے ہیں، اور ان کو جو علم دیا گیا ہوتا ہے وہ صرف ان کے اپنے فرائض منصبی اور ان کے اپنے اپنے شعبے سے متعلق ہوتا ہے. جبکہ حضرت آدم کی جامعیت بالقوہ دے دی گئی، جو بڑھتے بڑھتے اب ایک بہت تناور درخت بن چکا ہے. انک انت العلیم الحکیم، آپ ہی کی ذات ہے جو کل کے کل علم کے مالک ہے اور جس کی حکمت بھی کامل ہے. باقی تو مخلوق میں سے ہر ایک کا علم ناقص ہے. اب یاد رکھو کہ مخلوق میں نا سب سے زیادہ علم والا جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے. پتہ ہے کو کہ معرفت اللہ تعالیٰ کی کوئی نہیں پا سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی ہے تمام سب سے زیادہ معرفت، لیکن آپ نے فرمایا کہ میری جو معرفت ہے وہ ایک قطرے کے برابر ہے سمندر میں، ایک قطرے کے برابر ہی نہیں، اتنا یعنی سب سے زیادہ ہے. اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا کہ وفضل اللہ علیہ کا عظیمہ، اور اللہ پاک نے جو فضل کیا ہے آپ پر علم کے معاملے میں، وہ بہت بڑا علم آپ کو دیا ہے، بہت زیادہ فضل کیا ہے آپ پہ. تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہر فرشتے اور فرشتوں کی ہر صنف کا علم صرف اسی شعبے تک محدود ہے جس سے اس کا تعلق ہو. مثلا ہوا کے انتظام سے جو فرشتے متعلق ہیں وہ ہوا کے متعلق جانتے ہیں، اور مگر پانی کے متعلق جانتے نہیں. یہی حال دوسرے شعبوں کے فرشتوں کا ہے. انسان کو اس کے برعکس جامع علم دے دیا گیا ہے. ایک ایک شعبے کے متعلق چاہیں وہ اس شعبے کے فرشتوں سے کم جانتا ہے، مگر مجموعی حیثیت سے وہ جامعیت انسان کے علم کو بخشی گئی ہے، وہ فرشتوں کو میسر نہیں ہے. لے ختم ہو گئے. روٹی بن کی ہے. یہ تھی ہماری جو ہے نا وہ مطلب بیٹا تھاری حکومت کو نہ چھوڑنا. اچھا جی، تو ہاں یہ ہم نے جو ان دو آیات میں پڑھا ہے
اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ایک تو حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کو جگہ جگہ ملے گا، یہ واقعہ جو ہے 17-18 بار دہرایا گیا ہے، اور یا 7-8 دفعہ میں بھول گیا ہوں۔ تو وہ اس میں جو ہے اللہ پاک نے مختلف طریقوں سے بتایا ہے کہ آدم کو میں نے کیسے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ وہ سارا پروسیس بتایا، پھر اس کے بعد کیا-کیا واقعہ ہوا۔ ان آیات میں آپ نے دیکھا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ میں نے علم دیا ان کو، اور علم کی فضیلت دی تو تب جا کے فرشتوں نے سجدہ کیا نا۔ لیکن دوسری جگہ جا کے دیکھیں گے آپ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ جب میں آدم کو بنا دوں میں، اور جب بنا دوں گا صحیح طریقے سے، پھر میں جب اس میں اپنی روح ڈالوں گا تو اس وقت تم سجدے میں گر جانا۔ اس میں ہم نے یہ سیکھا کہ وہ جو روح ہے انسان کے اندر، وہ سب سے مقدس چیز ہے۔ انسان کے اندر روح جو ہے وہ ملکوتی ہے، وہ روح معزز ہے، اور یہ جو انسان ہوتا ہے یہ روح اور جسم کا مجموعہ ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات ہم انسانوں کو دیکھتے ہیں تو اس کی روح کو دیکھنا چاہیے کہ روح اس کی افضل ہے، اس کی تکریم کرنی چاہیے۔ انسان جو ہوتا ہے وہ اپنے جسم کا بہت خیال رکھتا ہے، لیکن اپنی روح کا خیال نہیں کرتا، نہ اس کی بیماریوں کو دیکھتا ہے، نہ اس کے غذا کے بارے میں سوچتا ہے، نہ کرتا ہے۔ روح اس کی پریشان رہتی ہے، اس لیے اس کو خواب آتے ہیں، بڑے ڈراؤنے قسم کے خواب آتے ہیں۔ اور اس کو جو روحوں کے ساتھ، اور روحانیت جن کا سبجیکٹ ہے، جن کی فیلڈ ہے، ان کو ہم اولیاء اللہ کہتے ہیں، جو ہر قوم میں پائے جاتے ہیں، ہر قسم کے ادیان میں روح کے ساتھ جو ہے معاملہ رکھنے والے لوگ پائے جاتے ہیں۔ ہمیں تو جو کچھ بھی ملا ہے، تصوف جس کو تصوف کہتے ہیں، سلوک کہتے ہیں، یا حدیث پاک میں اس کو احسان کہا گیا ہے، ہمیں تو باقاعدہ سے ہمیں سیرت رسول سے یہ سارا کچھ ملا ہوا ہے، اور صحابہ کرام کے اعمال سے ملا ہوا ہے، اور یہ باقاعدہ علم کی حیثیت اختیار کر گیا ہے تصوف۔ یعنی جیسے ہمارے پاس تفسیر پورا ایک علم ہے، تفسیر کا پورا ایک شعبہ پایا جاتا ہے، اور مفسر ایک پورا آدمی ہوتا ہے جو اس کے پاس 14 کے قریب جو ہے اس کے پاس علوم ہوتے ہیں، اور پھر وہ تفسیر کرتا ہے۔ اسی طرح محدث ہوتا ہے جس کے پاس ایک خاص فگر تک حدیث اس کی حفظ ہوتی ہے، اور اس کے پاس سند ہوتی ہے، اور پھر کیا کیا ہوتا ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ فقیہ ہوتا ہے، فقہ میں امام بنتا ہے، مجتہد بنتا ہے، اور وہ جو ہے خاص رتبہ ہے۔ اسی طرح مفتی ہوتا ہے۔ اسی طرح تصوف میں جو ہوتا ہے وہ آپ کا ہوتا ہے محسن کہلاتا ہے، مرشد کہلاتا ہے، یا پیر کہلاتا ہے، یا ہم اس کو اولیاء اللہ میں سے شمار کرتے ہیں، ولی اللہ۔ پھر ان کے اندر جو ہے وہ حدیث میں آتا ہے کہ ان کے اندر نام ہوتے ہیں، ان کے مختلف کیٹیگریز ہوتی ہیں، غوث، ابدال، اوتاد، نام رکھے گئے باقاعدہ سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجبا، نقبا، صحابہ کرام کے اندر یہ موجود تھے، باقاعدہ موجود تھے یہ سارے لوگ۔ تو یہ کیٹیگریز ہوتی ہیں، اور یہ پھر باقاعدہ علم کی حیثیت حاصل کر گیا، اور اب تجربات سے اتنا زیادہ انہوں نے حاصل کیا کہ پھر پوری کتابیں لکھی گئی ہیں جو کہ پوری دنیا میں متداول ہیں۔ اور اس علم کو جو ہے وہ لوگ روحانیت کے لیے، جس کو روح کی فکر ہو، اور اس کو اپنے نفس کی فکر ہو اور آخرت کی فکر ہو، پھر وہ اس راہ کو نہیں چھوڑتا۔ جو لوگ اس راہ پہ چل پڑتے ہیں ان کو کہتے ہیں سالک، یہ چل پڑا ہے، یا مرید کہتے ہیں، ارادہ کرنے والا کسی چیز کا، اللہ کا ارادہ کرتا ہوتا ہے، اور سالک یعنی کہ اللہ کے راستے پہ چلنے والا۔ تو وہ پھر یہ روح کے جو معاملات ہیں، اس کو کیسے درست رکھنا ہے، کیسے اخلاق سے لوگوں سے برتاؤ کرنا ہے، کتنا ملنا ہے، کتنا کھانا ہے، کتنے روزے رکھنے ہیں، کیا پڑھنا ہے، یہ سارا ایک پورا علم ہے، پورا کا پورا ہر انسان کو بھی پتا ہوتا ہے، لیکن اس کے اوپر کوئی ڈیوٹی نہیں ہوتی، کوئی نظر نہیں ہوتی، تو وہ جو ہے اس میں کوتاہی کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر آپ کسی سرد میں آ جاتے ہیں، کسی سلسلے میں آ جاتے ہیں، اور آپ کے اوپر نظر ہوتی ہے، اور آپ سے پوچھا جاتا ہے باقاعدہ سے، اور آپ کو پتا ہوتا ہے، جیسے صحابہ کرام کرتے تھے اور ان کے شاگرد کرتے رہے ہیں، تو اس طرح جو ہے وہ پھر آپ جو ہے آپ کو دھیان رہتا ہے ان چیزوں کا۔ تو جو روح ہوتی ہے، انسان اس کی فکر نہیں کرتا، اس کو ہم کہتے ہیں نفس۔ نفس کے پھر 7 درجات بیان کیے انہوں نے کہ یہ نفس کیسے جو ہے نا ترقی کرتا ہوتا ہے۔ تو ہمارے جو خواب ہوتے ہیں وہ ہمیں پتا دیتے ہیں کہ ہماری روح جو ہے وہ کس حال میں ہے، اور وہ ہمیں آگے مستقبل میں آنے والے حالات کا بھی روح جو ہے وہ بذریعہ خواب مطلع کرتی رہتی ہے۔ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، جو نیک دل ہوتے ہیں، جو عام مومنین بھی جو ہوتے ہیں، جو صاف دل ہوتے ہیں، اچھے لوگ ہوتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ بالکل دن دہاڑے اور روشنی میں ایسی ایسی چیزیں دکھاتا ہے کہ وہ اس کو پکا پتا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے مجھے ایک سبق دیا گیا ہے، مجھے سمجھایا گیا ہے اس چیز پہ، کہ میں نے اس موقع پہ میں نے یہ رویہ اپنانا ہے، اور میں نے ان کے ساتھ ایسے چلنا ہے، میں نے یہ بولنا ہے، یہ کھانا ہے، یہ پینا ہے۔ خود بخود اس کے راہ جو ہے وہ ہموار ہوتی جاتی ہے۔ عام مومنین کا بھی یہ حال ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو فکر ہوتی ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ روح ہے انسان کی اندر، جو کہ ملکوتی ہے، اور اسی کو ہم نے اپنے دل پہ شاہ سوار بنانا ہے، کہ دل پہ حکومت جو ہے وہ روح کی ہونی چاہیے۔
کیونکہ سارے جسم میں جو مرکز ہے وہ دل ہے، تو دل پہ روح کی حکومت ہوگی اور تمہاری روح مضبوط ہوگی. اس کے مقابلے میں تمہارا جسم کمزور بھی پڑ جائے، پھیکا پڑ جائے، رنگ پیلا پڑ جائے تمہارا، ایسے ایسے جھک جاؤ، تمہاری کمر جھک جائے، اور لیکن تم نے جو ہے روزے رکھنا نہیں چھوڑنا، تم نے رات کی عبادت نہیں ترک کرنی، چاہے تمہارا جسم تکلیف میں کیوں نہ ہو، ورنہ اس کے مقابلے میں پھر تمہاری روح جو ہوگی وہ بیمار ہو جائے گی. جو اصل ہے تمہارے پاس، اس روح نے ہی جو ہے نا تمہیں آگے لے کے جانا ہے. تو اس لیے بہتر ہے کہ اس کے جو ہے نا دوا کی فکر کریں ہم لوگ، اور اس کے جو ہے نا وہ اس کے خیال میں رہے، اس کی غذا کا بندوبست کرتے رہیں. اور یہ لوگ نہیں کرتے. یہ ہم آدم علیہ السلام کے جب ہم جا کے پڑھیں گے انشاءاللہ باقی پاروں میں جا کے ان کا واقعہ، تو پھر آپ کو وہاں بھی آپ کو سمجھ آئے گی کہ کیا ہوا. اور اللہ پاک نے ان کو تقوی کا لباس پہنایا. تو تقوی کا لباس ایسے نہیں ملتا جب تک آپ کی روح پاک نہیں ہوتی اور تمہیں روح کے صفائی کا پتہ نہ ہو، اور تمہیں تہجد کے ٹائم استغفار پڑھنا یا فجر کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے استغفار پڑھنا اور مغرب کے بعد استغفار پڑھنا، تمہیں اس کی اہمیت کا نہ پتہ لگے، اس وقت تک تمہیں جو ہے وہ تمہاری روح پاک نہیں ہوگی کبھی بھی. تو یہ چیزیں ہیں ساری کی ساری کہ ہمیں روح کی طرف توجہ دیں گے، اور یہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کی روشنی میں کیا کریں گے انشاءاللہ تعالی. اچھا یہاں پہ یہ میرے پاس ابھی 20 منٹ ہے تھوڑا سا، لیکن یہ ایک چیز تھی اس کو وہ رہ گئی میں سے، یہ بہت ضروری تھی کہ ہم لوگ اس کو پڑھتے، وہ میں نے ڈیلیٹ کر دیا. چلو اچھا کیا، بس ٹھیک ہو گیا، وہ ڈیلیٹ کر دی میں. اس دن وہ بات چلی تھی لیکن وہ بات پھر ہم نے مکمل نہیں کی. وہ اچھا تھا کوئی نہیں، خیر ہے. وہ پھر ہم کبھی ڈسکس کریں گے. وہ آ جائے گی نا اپنا امنہ بھی آ جائے گی. تو امنہ کا ایک سوال رہتا ہے لا اکراہ فی الدین والا، اور دوسرا میرا ایک ہے کہ وہ تھا تسبیح کے حوالے سے. جو تسبیح لے کے ہم پھرتے ہوتے ہیں، تسبیح، وہ تسبیح کا جو ہے وہ تسبیح کے حوالے سے میں نے آپ کو بتانا تھا کہ یہ ہم تسبیح کیوں استعمال کرتے ہیں. لیکن وہ پھر انشاءاللہ ہم کسی جب بھی ہم فارغ ہوں گے انشاءاللہ پھر ہم اس کو ڈسکس کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. آج کے لیے اتنا کافی ہے جی. ہاں کوئی سوال ہے مہپارہ؟ ڈاکٹر صاحبہ ہے کہ نہیں ہے؟ جی سر میں نے ایک جی جی مائک میوٹ جی کی. کوئی مسئلہ نہیں. جی مہپارہ کچھ کہنا چاہ رہی ہوں؟ سر جو آپ تسبیح کا بول رہے تھے اسی سے ریلیٹڈ ایک بات تھی، جب جی آپ لیکن تسبیح کا بتائیں گے اس کا پوچھتے تھے، ابھی پوچھ لوں جی بتائیں. سر. اس لیے کہ یہ بہت کانفلکٹ ہے کہ عملی طور پہ آپ کا عمل ایسا ہو، صرف آپ ہاتھ میں تسبیح لے کے جائیں گے تو آپ صرف اپنا تزکیہ کر رہے ہیں، اور یہ تو پھر راہبوں یا ان لوگوں کا عمل ہو جاتا ہے کہ وہ صرف اپنا تزکیہ کرتے ہیں، پریکٹیکل عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتے. یہ والی چیز تھی سر. ہاں یہ اچھی بات کی آپ نے کہ کیا انسان کا ظاہر جو ہے وہ ظاہر معنی رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. تو یہ غلط بات ہے کہ اس کو ہم راہبوں کے ساتھ جو ہے وہ کنیکٹ کریں. یہ جو راہب ہوتے تھے نا، راہب یہ عیسائی ہوتے تھے. پتہ ہے آپ کو عیسائیوں میں رہبانیت اختیار کی. اللہ پاک نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ عیسائیوں نے جو ہے رہبانیت کو اختیار کیا. ہم اللہ پاک نے اس کی منع نہیں فرمائی، رہبانیت کی منع نہیں فرمائی. ان لوگوں کو انہوں نے کیا کیا کہ اپنے جو ازواج ہیں ان سے کنارہ کش ہو گئے. وہ لوگ شادیاں نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے، اور وہ لوگ عبادت کے لیے اور اپنے گوشہ نشین ہو گئے تھے اور خلوت میں چلے گئے تھے وہ لوگ، اور جہاد وغیرہ بھی نہیں کرتے تھے، اور وہ بیٹھ گئے اپنے خلوت خانوں میں اور اللہ تعالیٰ کے ذکر میں عبادت میں لگ گئے، اور راتوں کو روتے، تہجد کرتے اور روزے رکھتے. وہ لوگ بڑے اچھے. اب اللہ پاک نے تعریف کی ان لوگوں کی قرآن مجید میں، ان لوگوں کی اللہ پاک نے تعریف کی اور ان کو منع بھی نہیں کیا رہبانیت سے. لیکن اللہ پاک نے فرمایا کہ پھر ان لوگوں نے ان رہبانیت کے تقاضوں کو پورا ہی نہیں کیا جو آج کل ہو رہا ہے. آج کل بھی پادری جو ہے وہ برائے نام جو ہے وہ تقوی دار ہوتے ہیں، حالانکہ وہ لوگ جو ہے سب سے زیادہ جو ہے گناہگار وہی لوگ ہوتے ہیں. اور میں اچھے لوگ بھی ہیں عیسائیوں میں بھی ہے. تو ذہن میں یہ بات رکھیں کہ یہ جو عیسائی ہیں اور یہودی ہیں یہ بھی آسمانی کتابوں والے ہیں. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ کوئی ایسے نہیں ہے جیسے ہندو ہوتے ہیں، ان کے پاس کوئی کتاب نہیں ہے، اس آسمانی کتاب نہیں ہے. یہ جو عیسائی یہودی ہے ان میں اور ہمارے درمیان بہت قدریں مشترک ہے، بہت ساری قدریں مشترک ہے. یاد رکھا کریں ایک پہ. تو یہ ذہن میں رکھیے گا. دوسرا یہ ہے کہ ہمیں رہبانیت سے منع فرمایا، اور رہبانیت کا مطلب ہے کہ جہاد جو ہے، جہاد سب سے افضل ہے. یہی آپ کو پتہ ہے نا اس چیز کا کہ فرمایا کہ جہاد اس امت کا جو ہے وہ رہبانیت ہے اس کی. اب جہاد کے بارے میں کیا فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ جب لوگ جہاد سے غزوہ سے واپس آئے تو آپ نے فرمایا کہ اب تم لوگ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف آ گئے ہو. وہ کیا تھا؟ وہ نفس کے ساتھ جہاد کرنا ہے. اسی کی بات ہم کر رہے ہیں. تصوف میں جس کو کہتے ہیں اور سلوک کہتے ہیں جس کو،
تو یہ سمجھے بات کو کہ جو اس وقت اس امت کا جو اس امت کی رہبانیت ہے وہ جہاد ہے، اور جہاد میں اعلیٰ اور افضل کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ تم اپنے نفس سے جہاد کرو۔ حضرت عباس نے عرض کیا کہ ہمارے رسول کہ مجھے بھی کوئی گورنری دے دیں، کوئی علاقہ دے دیں، تو آپ نے فرمایا میں نے تمہیں اپنے نفس پہ تو گورنر مقرر کر دیا ہے، تم اس کی حفاظت کرو۔ تو یہ جو تصوف میں جو آپ جب ذکر اذکار میں مشغول ہو جاتے ہیں اور عبادات میں مصروف ہو جاتے ہیں اور خود کو سنوارتے ہیں، تو یہ ایک طرح کے امت میں طبقہ ہوتا ہے، ایک طبقہ ہے، یہ آپ سمجھ لیں، بات سمجھے بات کو، یعنی یہ ہر بندہ ایسے نہیں کرے گا۔ علماء کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ یہ ہونا چاہیے کہ ایک علاقے میں سے ایک بندہ نکلے، کچھ لوگ نکلے، علم حاصل کرے جا کے، اور پھر واپس آ کے اپنے قوم کو ڈرائے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک علم کے لیے نہیں نکلے گا، کہ ہر بندہ ہی جو ہے وہ اپنے گھر کو چھوڑ کے بسترا باندھ کے نکل پڑے، میں سال کے لیے جا رہا ہوں، میں 40 دن کے لیے جا رہا ہوں، میں 100 دن کے لیے جا رہا ہوں۔ ایسی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ سارا نظام دھرم برم ہو جائے گا۔ جہاد کے اپنے لوگ ہونے چاہیے، جہاد والے صفہ تھا، اصحاب صفہ والے تھے، ان کی شخصیتوں کو دیکھیے کہ وہ کس قسم کے لوگ تھے۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ ان میں ہماری قدریں مشترک ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی بالکل مختلف اور وہ بالکل مختلف ہیں۔ ایک تو یہ ذہن میں رکھیے گا، ہماری رہبانیت بھی جو ہے وہ بھی نفس کے ساتھ جہاد ہے، کہ ذکر اذکار میں نے جو بھی بتایا، نفس کیا چیز ہے؟ وہ روح کی بات جو ہم کر رہے تھے، نفس کو سمجھنا ہے تو آپ کو روح کو سمجھنا ہوگا، جو بھی میں آپ کو بڑی تفصیل سے بتایا آپ کو۔ تو جو نفس ہے، جب آپ اس کے ساتھ اس کی صفائی میں لگ جاتے ہیں، وہی ہے جو روح کی آپ صفائی کر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اسے میں یہ رکھیے گا۔ تیسرا سوال ہے جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ظاہر کو صاف کرنے سے کوئی فائدہ ہوگا؟ ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کا جب ظاہر ہوتا ہے، ظاہر اور باطن دونوں ہم نے سنوارنے ہیں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا، ایسا نہیں ہے کہ کوئی بندہ داڑھی رکھے تو آپ کہیں او داڑھی رکھی ہوئی تو ہے یہ سا، کوئی امامہ باندھے، کوئی سفید کپڑے پہنے، کوئی خود کو پردہ کرے اور خود کو دستانے پہنے یا جرابے پہنے کوئی خاتون، اور خود کو بڑی با پردہ رکھے، نقاب لے ہر پرائی اور اپنوں کی محفلوں میں، اور تم کہو تم تو ایسے دکھاوا کر رہی ہو۔ نہیں بھائی، یہی تو راستہ ہے۔ جب خود کو اپنے ظاہر کو درست کرے گی تو خود کا باطن بھی خود بخود صاف ہونا شروع ہو جائے گا۔ جو لوگ ظاہر کی پرواہ نہیں کرتے ان کا باطن کبھی صاف نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے یہ ساری سنتیں چلی آ رہی ہیں، ہم سنتوں کی جو نا پیروی کر رہے ہوتے ہیں کہ ظاہر بھی آپ کا جو ہے وہ اس طرح ہونا چاہیے، باطن بھی ایسا ہونا چاہیے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ظاہر کو، آپ کا باطن صاف نہیں ہو رہا اور اس پہ کدورتیں آتی ہیں، اس پہ کینہ بغض غالب ہے، اس پہ جو ہے وہ اور گناہ کی وجہ سے جو ہے اس پہ زنگ لگ گیا ہے، تو تم اپنے ظاہر کو بھی صاف نہ کرو۔ نہیں، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ ہمیں ظاہر کے بارے میں مسلسل احادیث بتائی گئی ہے کہ یہ 10 چیزیں آپ کے انسان کی فطرت میں رکھی گئی ہے۔ وہ پھر صاحب بتایا کہ وہ ساری صفائی ظاہر کے حوالے سے ساری باتیں تھی، ساری ظاہر کی ہے۔ اور آپ نے پھر سنتیں جو فرمائی کی، جیسے آج جمعہ ہے، کل جمعہ ہے، تو جمعے کے بارے میں کیا فرمایا کہ ناخن کاٹ کے، غسل کر کے، سفید کپڑے پہنا کرو، سرما لگایا کرو، اور تیل لگایا کرو، اور خوشبو لگایا کرو۔ یہ کیا ہے؟ یہ سب ظاہر کی چیزیں ہیں۔ ظاہر جب تک صاف نہیں کریں گی، اللہ تعالیٰ کی نظر کرم بھی نہیں ہوتا۔ آپ نماز کے لیے کھڑے نہیں ہو سکتے جب تک آپ کا ظاہر صاف نہ ہو۔ شرط ہے نماز کے لیے پاک جگہ پہ کھڑا ہونا اور پاک کپڑے پہننا، ٹوپی سر پہ لینا، سر کو اپنے ڈھانپ کے رکھنا ہے۔ خواتین جب تک اپنے ظاہر کو درست نہیں کریں گی اور پردہ نہیں کریں گی تو ان کا باریک دوپٹے میں نماز ہی کہاں ہوگی اس کی بیچاری کی؟ وہ کہاں باطن تک جائے گی جب اس کا ظاہر ہی صحیح نہیں ہے؟ تو اسلام ہمارا جو ہے، اللہ بھی ظاہر اور باطن اللہ کا لقب ہے، اور رسول اللہ بھی جو ہے وہ ظاہر اور باطن دونوں کے رسول ہیں۔ دونوں کے بارے میں انہوں نے ہمیں تفصیل بتائی ہے۔ تو اس کا یہ دھوکہ کھانا یہ انتہائی غلط ہے، اور اسی سے دل پہ زنگ لگتا ہے جب آپ دوسرے کے بارے میں ججمنٹل ہو جاتے ہیں، کہ اس کے بارے میں آپ بتائیں کہ یہ بندہ جو ہے ریاکار ہے، اور یہ بندہ تو خود کو مشہوری چاہتا ہے۔ یہی سب سے بڑا شیطان کا حملہ ہوتا ہے یہاں پہ، کہ جب آپ دوسرے کے بارے میں رائے قائم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ بھی اس کے اچھائی کے بارے میں، یعنی وہ ایک بندہ جو ہے صدقہ خیرات بہت کرتا ہے، تو تم اسے یہ کہہ کے اس کی حوصلہ افزائی ختم کر دو، اس کا دل ہی توڑ دو اس کا، کہ تم تو یہ ریاکاری کے لیے کر رہے ہو۔ اس کے بعد تو وہ کبھی نہیں کر سکے گا، کبھی نہیں کر پائے گا۔ کبھی بھی آپ جب وہ ظاہر کو صاف کرے گا، کوئی بندہ، کوئی خاتون ہے دوپٹہ لیتی ہے، پردہ کرتی ہے، اور تم اس کا دل توڑ دو ایک دم سے کہ تم تو ریاکار ہو، تم تو ایسے کرتے رہتی ہو، یا کوئی خاتون سوال کرتی ہے، جیسے آپ سوال کرتی ہو مجھ سے، اب مجھ سے کوئی خاتون ایک ہی سوال 10 دفعہ مجھ سے پوچھتی ہے، یہ اشراق کا کیا بنے گا جی، اشراق میں نے کیا پڑھنا ہے، میں نے اشراق میں کیا پڑھنا ہے، میں نے تہجد میں کیا پڑھنا ہے۔ ایک سوال کروں آپ سے، گروپ میں پوچھے گی مجھ سے، گروپ میں ایک سوال کروں جی آپ سے، وہ یہ تہجد میں کتنی رکعتیں، میں تو اتنی پڑھتی ہوں۔ تو اب اگر میں اس کو کہوں کہ تم تو ایسے ریاکار ہو، خواتین کہہ دیتی ہیں، خواتین کہتی ہیں سر یہ ویسی کہہ رہی ہیں، یہ ریاکاری ہے، بھائی اس کو کرنے دو ریاکاری، کرنے دو ریاکاری۔ تمہیں تمہارے دل پہ زنگ لگ گیا ہے اس بات سے، اور تمہارے اس ججمنٹل ہونے کی وجہ سے۔
اور ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ نے اپنے ظاہر کو جو ہے صاف کرنا ہے، پاک کرنا ہے، اس کی تم نے خیر بنانی ہے، تو تاکہ تمہاری روح پہ اس کا اثر جائے گا۔ اور یہ ایک نسبت ہے فرشتوں کے ساتھ صفائی والی، کہ جو بندہ غسل کر کے تہجد پڑھے گا اور صاف ہوگا، یعنی آپ وضو کرتے ہیں، غسل کر کے کبھی نماز پڑھیں، آپ کو اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو لگے گا جیسے آپ بالکل فرشتوں کی صف میں کھڑے ہیں، آپ ایسے فرق آپ کو محسوس ہوگا، یعنی بغیر غسل کیے نماز کا تہجد پڑھنے کا اور غسل کے ساتھ آپ جو ہے وہ تہجد پڑھیں، آپ کو فرق محسوس ہوگا خود بخود۔ یہ ظاہر کا اثر ہوتا ہے جو آپ کے باطن پہ جاتا ہے۔ تو آپ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث پاک میں کہ آپ جب کوئی رونے والی کوئی سنو آیات سنو اللہ تعالیٰ کی، تو رو اللہ کی بارگاہ میں رو۔ صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں رونا ہی نہیں آتا، آپ نے فرمایا کہ رونے والی جیسی شکل بنا لو، شکل بنا لو، ایسے رونے والی شکل بنا، ظاہر میں خود پہ وارد کرو وہ کیفیت، تمہارے باطن پہ اس کا اثر جائے گا، اس کا ریفلیکس ہو۔ یہ ایک بڑا عجیب سا ایک نکتہ تھا، بڑا اہم ہے۔ تین میں نے آپ کو چیزیں بتا دی، تین درجوں کے ساتھ بتا دیا، اور تینوں ہماری یہ ہے نا، دیکھو یہی چیزیں ہمیں سکھاتے ہیں جو آپ کے روحانیت کے جو ہوتے ہیں نا، کہ آپ کو میں کہوں بھائی میں آپ کو علم تفسیر پڑھا رہا ہوں تو ہم تفسیر کی باتیں کرتے رہیں گے، اور بعض تفاسیر ہوتی ہیں جس کو ہم کہتے ہیں تفسیر تصوف کی، سلوک کی تفسیریں ہوتی ہیں، جیسے آپ کو تفسیر قرطبی میں محبت ملے گی اس طرح کی، آپ روح البیان کو دیکھ لیں، یا اب روح البیان میں آپ کو باقاعدہ سے ملے گی۔ تفسیر نعیمی ایک ہے، تفسیر نعیمی میں آپ کو روحانیت کا صرف باب نکال کے دیکھیں نا، یہ تفسیر نعیمی ہے، ٹھیک ہے، یہ ارسل جماعت کی ہے، احمد خان نعیمی صاحب نے لکھی ہے، انہوں نے ایک تفسیر اس میں سے جو ہے نا یہ تفسیر سفیانہ کے نام سے رکھا ہوا ہے۔ اور اس طرح کی تفسیریں شیخ ابن عربی کی تفسیر ہمارے پاس ہے، تفسیر سفیانہ میں سے عبد الرحمن السلمی رحمۃ اللہ ان کی تفسیر ہمارے پاس ہے، اور بہت سی تفاسیر ہیں جو کہ سفیانہ تصوف کی تفسیریں کرتی ہوتی ہیں۔ آپ جو ظاہر آیت پڑھتے ہیں، ظاہر آیت پڑھتے ہیں، اب آپ دیکھیں گے جا کے تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ یار یہ تو ساری باتیں جو ہے وہ روح سے کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے ابھی ہم نے کیا پڑھا، آدم علیہ السلام کے بارے میں پڑھا نا، الستو بربکم، کیا میں، دیکھو کیا فرمایا یہاں پہ، دیکھو تصوف کی باتیں سنو ذرا، کہتے ہیں کہ پرلطف کلام فرمایا اللہ تعالیٰ نے، پرلطف کلام فرمایا، اور تمہیں اپنے خطاب کی عزت بخشی اللہ تعالیٰ نے، شکر کرو کہ اللہ نے تم سے بات کی ہے۔ اب دیکھو یہ باتیں ہمیں عام دنوں میں کوئی نہیں سمجھاتا، کہ اللہ نے ہم سے خطاب کیا ہے، پہلے اس کی تو خوشی منا لو، شکر تو کرو کہ اللہ نے مجھ سے بھی بات کی ہے، اللہ نے مجھ سے پوچھا تھا کہ الستو بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں، اور میں جو آج مسلمان ہوں اس کا مطلب ہے کہ میں نے جواب بھی دیا ہوا ہے کہ ہاں تو ہی میرا رب ہے، کیوں نہیں؟ تو یہ ہے کہ خطاب بخشا تمہیں، شکر کرو کہ تمہیں اپنی عزت بخشی ہے، تمہیں اپنے خطاب سے جو ہے نا تمہیں بہرور فرمایا، اور تم کو جواب بالثواب کی توفیق بخشی، یعنی کہ تم نے مثبت جواب دیا، شکر کرو، تو اس توفیق پہ شکر کرو۔ تم نے خوشی سے بلا کہا، کفار کی بے طرح بے مروتی اور خوف سے نہیں کہا، پھر تم کو اس طرح موت دیتا ہے کہ عالم ارواح سے عالم اجسام کی طرف منتقل فرماتا ہے۔ یعنی یہ ہم عالم ارواح میں تھے نا، تو عالم اجسام میں ہمیں جسم عطا کر دیا، پورے پروسیس سے گزار کے ہمیں جسم دے دیا، پھر تم کو انبیاء کرام اور آسمانی کتابیں بھیج کر دوبارہ زندگی بخشی۔ اب دیکھو یہ وہ زندگیاں ہیں جس کے بارے میں ہم نے پچھلی آیتوں میں پڑھا تھا، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا ثم احیاکم، تو یہ والا ہے کہ اب تمہیں دیکھو مرے ہوئے تھے تم لوگ، اللہ نے تمہیں زندہ کیا، اپنا خطاب سنا دیا، تمہارے اندر جان آ گئی، پھر تمہیں جب زندہ کیا اجسام کی طرف، تو تمہیں انبیاء کرام بھیج کے، کتابیں بھیج کے تمہیں زندگی دے دی، پھر کیا ہوا؟ پھر تم اسی کی طرف بے اختیار لوٹ کر چلے جاؤ گے۔ یہ خطاب انبیاء کرام سے ہے کہ اے پیغمبرو، تم معصوم ہونے کی وجہ سے کبھی خدا کی نعمتوں کا انکار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ تم پہلے عدم کے پردے میں تھے، پھر رب نے تم کو نور عنایت کی پانی اور دست محبت سے آپ کا خمیر فرمایا، پھر اس کو نور سے منور فرما کر زندگی بخشی، پھر جمال کے مشاہدے سے جدا کر کے تم کو موت دے دی، پھر وہی کے نور سے منور فرما کر زندگی بخشی، پھر جذبات حق کی کشش سے تم رب کی طرف ہی لوٹو گے۔ اے انسان، تم پہلے بے علمی کے بنا پر مردہ تھے، پھر تمہیں عقل و ہوش اور علم دے کر زندہ کیا، پھر بڑھاپے میں بے عقل ہو کر علم بھول کر گویا مردہ ہو جاؤ گے، پھر قبر میں تم کو علم اور عقل دوبارہ دے دیا جائے گا، پھر تم رب کی بارگاہ میں حاضر کیے جاؤ گے۔ علم روح کی زندگی ہے، علم کہتے ہیں علم جو ہے روح کی زندگی ہے، جہالت روح کی موت ہے، مرنے کے بعد روح کا علم بلکہ ہر قوت بڑھ جاتی ہے، اس لیے بزرگوں کی ارواح بعد موت بھی مدد کرتی ہے، زندہ ہوتی ہے۔ یہ ہے صوفیانہ تفسیر۔ آپ ہر آیت کی پڑھو گے نا تو آپ کہیں گے یار آیتوں کا یہ معنی تو ہم نے سمجھا ہی نہیں، کبھی غور ہی نہیں کیا، حالانکہ وہ کبھی بھی اسلام کے مخالف نہیں ہوگا، کبھی بھی اسلام کے، چونکہ یہ جو کر رہے ہونے والے ہوتے ہیں یہ بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، اس وجہ سے
تو بہرحال یہ بات اچھی بات آپ نے کہی، بہت اچھی بات سر ایکسکیوز می، جی جی یہ آج کل یہ جو جوان بچے نا، انہوں نے مجھ سے ایک دفعہ پوچھا بھی تھا، تو انہوں نے کہا تھا کہ جو حضرت آدم علیہ السلام کو جو پھل دیا گیا تھا، شیطان نے جو کہا ترغیب دی تھی، تو انہوں نے یہ کہا کہ یہ پہلے حضرت بی بی حوا نے کھایا تو ان کی وجہ سے حضرت آدم نے کھایا، تو وہ بھی اس میں بلیم کرتے ہیں کہ یہ بی بی حوا کی وجہ سے، نعوذ باللہ جو بھی ہے۔ تو میں نے کہا نہیں، یہ تو انہوں نے دونوں کو ہی بہکایا تھا، لیکن وہ یہ جو جوان طبقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ تو بی بی حوا کی خواتین کو بتایا جاتا ہے کہ خواتین جو ہے نا، خواتین جو ہے وہ جلدی جو ہے وہ پھسل جاتی ہیں اور جلدی لغزش کر جاتی ہیں، اور ان کے اندر جو ہے وہ زیادہ ہرس ہوتی ہے اس حوالے سے، اور انہوں نے جو ہے وہ بات مان لی اور ہرس میں آ کے وہ ان کا، چلو وہ دیکھتے ہیں انشاءاللہ، اس کے بعد والی آیت میں آ رہا ہے ان کا ذکر، سیدہ ہوا کا ذکر آ رہا ہے، اس کی تفسیر بھی ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ تعالی، تفسیر روح البیان۔ جی سر، یہ ضرور ایکسپلین کیجیے گا کیونکہ یہ اگلی میں نے اگلی کسی 2 کو آیتوں بتایا میں ان کا ذکر آ رہا ہے انشاءاللہ، اگلے ہفتے میں پڑھیں گے نہیں۔ انشاءاللہ اس کو۔ چلیے ٹھیک ہے بہت سر، شکریہ آپ، بہت شکریہ سب کا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔